عید نماز الاضحیٰ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو پریکٹیکل ویڈیو ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کب آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، کب چھوڑنا ہے، اور مقتدی نے کیا پڑھنا ہے اور امام صاحب نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی عید نماز الاضحیٰ پڑھنے کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا نیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی عید نماز الاضحیٰ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی تو پھر اعمال بھی صحیح ہوں گے، جب نیت صحیح نہیں تو پھر اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں زندگی میں، اس عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ عید نماز الاضحیٰ پڑھنے کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ نیت ہوتی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نیت جو ہے نا اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ دل میں پختہ ارادہ کر لینا کہ میں عید النماز الاضحیٰ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ یہ تو پھر بھی میں نے الفاظ ادا کر دیے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے عید الاضحیٰ پڑھنے کی نیت سے آپ نے صبح اٹھے، نہایا دھویا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، میٹھی چیز کھائی، پھر عیدگاہ کی طرف چل دیے، آپ کا نہانا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کی طرف جانا اور وہاں پر بیٹھنا، بیانات سننا، خطبہ سننا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ عید الاضحیٰ پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ یہ کافی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہوتا نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ ہاں، اگر آپ زبان سے ادا کرنے چاہتے ہیں، اس کے الفاظ صحیح طور پر کون سے ہیں یہ بھی آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، نیت کے الفاظ زبان سے دہرانا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان سے یہ دہراتے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہم کام تو ویسے ہی کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے ہمیں ثواب ملے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ نے نیت کے الفاظ اس طرح دہرانے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر آپ پیچھے اس امام کے یہ ضرور کہنا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ امام صاحب ہیں تو پھر آپ نے پیچھے اس امام کے نہیں کہنا، بس اتنا کہنا ہے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے نیت کے الفاظ جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نے ایسی نیت کر لی ہے، نیت کرنے کے بعد صفیں سیدھی ہو گئی، صفیں سیدھی ہونے کے بعد جب یہ نیت ہو گئی تو امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، ایسی تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، لیکن مقتدیوں نے نہیں پڑھنا، آپ لوگوں نے صرف ثنا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تعوذ تسمیہ پڑھ کے امام صاحب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھے گا امام صاحب، اور مقتدیوں نے بھی یہ ثنا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری تکبیر، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر تیسری تکبیر، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی کہ تیسری تکبیر کے اندر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور مقتدی بھی۔ اور یاد رکھیں، تکبیر کہتے ہوئے آپ نے خاموش نہیں رہنا، تکبیرات زبان سے ادا کرنی ہے، اللہ اکبر، یہ مقتدی ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور امام صاحب تو بلند آواز سے کہیں گے نا، مقتدی اتنی آواز سے کہیں کہ ان کو اپنی آواز سنائی دے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ تکبیرات کہنی ہے اور ثنا بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تکبیرات کہنے کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، آخر تک، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد تو پھر دوسری رکعت کے لیے ہم ایسے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر یہاں پر یاد رکھنا،
اب مقتدی ثنا نہیں پڑھیں گے، نہ ہی امام ثنا پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دے گا، سورۃ فاتحہ مکمل پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لے گا۔ جب یہ کوئی سورت ملا لے گا، سورت ملانے کے بعد پھر یاد رکھیں یہاں پر 4 تکبیریں زائد ہوں گی، 4 تکبیریں زائد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، یعنی کہ سورت ملانے کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہے گا پھر نا رکوع میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، رکوع میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایک تکبیر، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر یہاں تک ہاتھ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب چوتھی تکبیر کے اندر امام صاحب تکبیر کہے گا پھر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر ایسے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی تکبیرات کہ کب آپ نے ہاتھ اٹھانے کب چھوڑنے ہیں۔ پھر امام صاحب جو ہے نا وہ رکوع کرے گا، رکوع کے بعد پھر 2 سجدے ہوں گے، اتحیات میں بیٹھے گا، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد پھر مکمل اتحیات پڑھے گا، دروشی پڑھے گا، دعا پڑھے گا، دائم سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا پریکٹیکل طریقہ، میں نے آپ لوگوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ کب آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے کب چھوڑنا ہے، پریکٹیکل کر کے میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے سیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں عید نماز الاضحیٰ پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتی ہیں وہ تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، جو مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں گھما گھما کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون رکوع میں گیا ہے، ہاتھ اٹھا رہے چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ عید نماز الاضحیٰ پڑھنے سے دھیان انسان کا ہٹ جاتا ہے۔ جتنی آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، بہت بڑا ہے حج کا دن، بہت بڑی عید ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عیدیں عطا کی ہیں تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے ادا کریں۔ سال میں 2 مرتبہ آتی ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے ادا ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔